تاریخ شاید ہے کہ غداری خون میں ہوتی ہے اور نسل در نسل چلتی ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ کیا میں پاکستان کے وقت ملک کے کچھ علاقوں میں عوامی ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔ بلوچستان میں البتہ گوروں نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا۔ گوروں کی مرضی تھی کہ بلوچستان آزاد حیثیت میں برقرار رہے تاکہ انگریز بر صغیر سے انخلا کے بعد فوری اپنی گورننس وہاں قائم کر لے اور پھر وہاں بیٹھ کر بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے۔ بلوچستان میں ریفرنڈم کی بجائے وہاں کے شاہی چرگے کی اکثریت کی بنا پر اعلان کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ ایک نہایت احساس معاملہ تھا کہ اگر شاہی جرگہ الحاق کے پاکستان سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کافی کمزور ہو جاتی۔ اب آپ تھوڑا سا شاہی جرگے کے متعلق جان لے کہ جرگے میں قاضی فیض عیسیٰ کے آباء و اجداد نے کیا کیا کارنامے کیے۔ اس کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقے باشمول کوئٹہ پشتون تو برطانوی حکومت کے زیر انتظام تھے ہی، لیکن دوسرے علاقے باشمول ریاست کلات، ریاست خران، ریاست مکران اور ریاست لیسبیلا وغیرہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ بلوچستان کے ان علاقوں کے معاملات چلانے کے لیے انگریزوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا، جسے شاہی جرگہ سمجھا جاتا تھا، جس کا صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل آف برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا اور عام طور پر انگریزوں کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ جب شاہی جرگے میں جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریس اور انگریزوں کو اطمینان ہو چکا تھا کہ جرگے کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا۔ یہ بات چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہ تھی کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اس وقت کاکڑ قبیلے کے سربراہ سردار نواب محمد خان جوگزئی تھے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قبائلی لیڈروں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی کی کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور پاکستان کی مخالفت شروع کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی۔ نواب جوگزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے میر جعفر قیام پاکستان کے حق میں آ گئے اور انہوں نے بھی قیام پاکستان کی کمپین شروع کر دی۔ عبدالصمد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت فی الفور 18 کروڑ نقد اور سالانہ 4.5 کروڑ جرگے کو دے گی۔ اتنی پرکشش آفر سن کر بہت سے سرداروں کا فیصلہ ڈگمگا سکتا تھا، چنانچہ نواب جوگزئی اور نواب جمالی نے پھر بھرپور انداز میں قیام پاکستان کی کمپین شروع کی اور دوسرے سرداروں سے بھی پاکستان کی خاطر ووٹ دینے کی سفارش کی۔ جس وقت نواب جوگزئی، میر جمالی اور نسیم حجازی جیسے لوگ شاہی جرگے کے سرداروں کو قیام پاکستان کے قائم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت مسلم لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر نے ایجنٹ ٹو گورنر جنرل سے اپیل کی کہ شاہی جرگے سے کلات، کاکڑ اور جمالی جرگے کے لیڈروں کو نکال دیا جائے۔ یہ بات بہت تشویشناک تھی کہ اگر ان سرداروں کو نکال دیا جاتا تو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والا کوئی نہ رہتا۔ ریفرنڈم کی تاریخ 29 جون کو طے پائی اور اس وقت نواب جوگزئی اپنے ساتھ اچھی خاصی حمایت اکٹھی کر چکے تھے۔ مسلم لیگ کے صوبائی صدر کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے 28 جون کی رات کو اعلان کر دیا گیا کہ 29 جون کے اعلان میں صرف وائسرائے کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا اور ووٹ 3 جولائی کو ڈالا جائے گا۔ ارادہ یہ تھا کہ اگلے 3 دنوں تک جرگوں کی پوزیشنوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ نواب جوگزئی، نسیم حجازی اور جمالی کو بھی اس سازش کی بھنک پڑ چکی تھی اور وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی حد تک جان چکے تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وائسرائے کا فیصلہ پڑھنے کے فوراً بعد سب قبائلی سردار پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔ اگلے دن 29 جون کو اجلاس میں پیغام پڑھا گیا اور اس کے فوراً بعد جوگزئی، کاکڑ، جمالی اور تمام قبائلی سردار اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے اور پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ عام بات نہیں تھی۔ 65 کے جرگے میں سے 40 سے زائد سرداران نے یہ اعلان کر دیا تو پھر 3 جولائی کے اجلاس کی اہمیت ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ بلوچستان کا صوبائی صدر کون تھا آپ جانتے ہیں؟ جس نے پاکستان کے حامی سرداران کو جرگے سے نکالنے کی درخواست دی تھی؟ نہیں جانتے تو جان لیجئے،
اس کا نام قاضی عیسیٰ تھا، جو آج کے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے والد گرامی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے فرزند کا بیٹا ہے۔ دراصل قاضی عیسیٰ ایک خود پرست اور انا پرست شخص تھا، جس نے اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر پورے بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹے نے محض 3 ارب رشوت لے کر ملک کو 500 ارب کا نقصان دیا اور انصاف کے نظام پر ایسا کالا ٹیکا لگایا جو شاید صدیوں تک مٹ نہ سکے۔ اور اب جو اس نے ختم نبوت پر اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ سنایا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سچ کہتے ہیں کہ غداری خون میں ہوتی ہے، اور یہ تمام واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ آخر میں سلام ان بلوچ سرداروں کو جنہوں نے کروڑوں کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ قاضی عیسیٰ کی اوقات ان بلوچ لیڈروں اور قاضی فیض عیسیٰ کی اوقات مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔